السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ ایسی ہی دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل عرشیہ تہجد لور کو سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو میں ہم دل کو چھو لینے والی باتیں اور اسلامک ورڈز اقوال زرین کا تذکرہ کریں گے۔ اگر ان باتوں پر ہم عمل کر لیں تو ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی خوشنما ہو جائے گی۔ اس لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو پتہ کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ مت کرو۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایسے اعمال کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ وقت اور دولت دو چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے کہ جب چیزوں سے پیار اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ مجھے دعا قبول ہونے کی فکر نہیں، مجھے صرف دعا مانگنے کی فکر ہے، کیونکہ جب مجھے دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی ہے تو قبولیت بھی اس کے ساتھ حاصل ہو جائے گی۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی دیتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں میں روشنی بھرتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان کو یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد رہ جاتے ہیں۔ انسان اپنی توہین معاف تو کر سکتا ہے پر بھول نہیں سکتا۔ انسان کا فضول شوق میں وقت کھو دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اگر تو پہاڑ سے گرے تو یہ تیرے لیے اتنا نقصان نہیں جتنا کہ تو کسی کے نظروں سے گر جائے۔ غریب کی مدد کرو، اس کا دل نہ دکھاؤ اور اس کا احساس کرو، کیونکہ غریب ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ جس کا رابطہ اللہ سے ہو وہ ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام وہ ہوتے ہیں جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہو جاتی ہے۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ جب تم دنیا کی مفلس سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دیا کرو اور اللہ سے تجارت کرو۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہوں پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد ہرگز عنایت نہ فرماتا۔ شراب کے نشے میں چور تو کچھ دیر میں ہوش میں آ جاتا ہے، مگر تکبر میں پڑے لوگوں کو ہمیشہ ہوش میں آنے میں بہت دیر لگتی ہے۔ دنیا میں جو امیر ہے اور خیرات نہیں کرتے، آخرت میں
وہ سب سے زیادہ غریب ہوں گے۔ انسان کس سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ اولاد کے مرنے پر آدمی کو نیند آ جاتی ہے، مگر مال کے چھین جانے پر نیند نہیں آتی۔ خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہے، بلکہ خوش نصیب ہے وہ جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے دعا صرف اس لیے مانگتی ہوں کہ تیرا حکم ہے، ورنہ میں کون ہوتی ہوں تجھے مشورہ دینے والی کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ خوف الہی گناہوں سے دور رکھنے کا اچھا ذریعہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہی بڑے بڑے گناہوں کی طرف بلاتے ہیں۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھونپڑی میں حکومت کرے۔ جو خدا کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشنود حاصل کرنا چاہے تو خدا اس کو لوگوں پر ہی چھوڑ دیتا ہے۔ صورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کراتی ہے۔ جس کی نگاہیں آزاد ہو اس کا دل رنجیدہ ہوتا ہے، جو بار بار آزادانہ نگاہ کرتا ہے وہ ہمیشہ حسرتوں میں مبتلا رہتا ہے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ اے ابن آدم، ظاہر پر نہ جا۔ آگ دکھنے میں سرخ لگتی ہے پر اس کا جلایا ہوا سیاہی ہو جاتا ہے۔ پس دنیا بظاہر خوبصورت اور اس کا جلایا ہوا بدصورت ہے۔ بری عادت کی طاقت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب اسے چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ گناہوں سے توبہ کا فائدہ یہ ہے کہ سزا سے نجات ملتی ہے۔ بری عادتوں سے پاک ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ جنت اور اس میں اونچے درجہ ملتے ہیں۔ کسی پر احسان کرو تو اس کو چھپاؤ، اگر تم پر کوئی احسان کرے تو اسے ظاہر کرو۔ کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل میں قبرستان بنا لو تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دفنا سکو۔ تم کالا لباس مت پہنا کرو، کیونکہ بے شک یہ فرعون کا لباس ہے۔ کسی کو پانے کی تمنا مت کرو، بلکہ اس قابل ہو جاؤ لوگ آپ کو پانے کی تمنا کریں۔ اگر تم کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو تو تم اسے دور سے دیکھ رہے ہو۔ تم اچھا کرو اور زمانہ برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے تم برا کرو اور زمانہ تم کو اچھا سمجھے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کی تکلیف محسوس کرے۔ نہ انسان اپنی مرضی سے پیدا ہوا اور نہ اپنی مرضی سے مرے گا، پھر وہ ان کے بیچ کا عرصہ اپنی مرضی سے کیوں گزارنا چاہتا ہے؟ علم دین کو روشنی دیتی ہے۔ دولت کی لالچ سے بچ، دولت کی لالچ بہانہ بنا دیتی ہے۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں ہر چیز کے پیچھے بھاگے گا، مگر دو چیزیں اس کا پیچھا کرے گی، ایک اس کی روزی اور دوسری اس کی موت۔ سب سے بڑی بہادری صبر کرنا ہے، سب سے بڑی بلا ناامیدی ہے، سب سے بڑا استاد تجربہ،
سب سے بڑا فائدہ نیک اولاد۔ کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ اس وقت وہ مجبور ہو اور تم ایک اچھا دوست کھو بیٹھو۔ لاکھوں کو دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں، بڑی بات یہ ہے کہ ایسا دوست بناؤ جو تمہارا ساتھ اس وقت دے جب لاکھوں تمہارے دشمن ہو۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچا پیار بھی نہیں دے سکتا۔ ادب یہ ہے جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ اور تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ نصیحت دوسروں کے حال پر غور کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ غصہ جب آتا ہے تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، اخلاق اور خوبصورتی کو بھی لے جاتا ہے۔ دنیا کو خریدنا بے وقوف لوگوں کی تجارت ہے۔ جس شخص کے دشمن نہ ہو اور سب دوست ہو، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا، طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ لمبی دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو۔ اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو، اور اپنے دوست کی غصے میں کہی ہوئی بات اپنے دل پر مت لو۔ دوستی کی زینت ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا ہے۔ بے عیب دوست تلاش مت کرو، ورنہ اکیلے رہ جاؤ گے۔ ہرگز ایسے شخص کو دوستی اختیار نہ کرو جو تمہاری برائیوں کو یاد رکھے اور خوبیوں کو بھول جائے۔ مجھے وہ دوست پسند ہے جو محفل میں میری غلطیاں چھپائے اور تنہائی میں میری غلطیوں پر تنقید کرے۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی ناکامی نظر آتی ہے۔ زندگی استاد سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ زندگی کو ضروریت کی طرف لے جاؤ، خواہش کی طرف نہیں، کیونکہ ضروریت تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہے اور خواہش بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا اہتمام کرو، اس لیے کہ پرہیزگاری کے ساتھ کیا گیا تھوڑا بھی عمل بہت ہوتا ہے، اور جو عمل مقبول ہو جائے
وہ کیسے تھوڑا ہوگا۔ ہر وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نیک عمل اپنائے بغیر جنت میں داخل ہوگا تو یہ جھوٹی امید کا شکار ہے۔ خرچ کرو، تشریف یعنی دکھاوا نہ کرو، اور خود کو اس لیے بلند نہ کرو کہ تمہیں پہچانا جائے اور تمہارا نام ہو، بلکہ چھپے رہو اور خاموشی اختیار کرو، سلامت رہو گے۔ گناہوں کی نحوست سے عبادت میں سستی اور رزق میں تنگی آتی ہے۔ بندہ بےسری کر کے اپنے آپ کو حلال روزی سے محروم کر دیتا ہے اور اس کے باوجود اپنے مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کر پاتا۔ جس تکلیف کے بعد جنت ملنے والی ہو وہ تکلیف نہیں، اور جس راحت کا انجام دوزخ پر ہو وہ راحت نہیں۔ دوست کی کہی بات بری لگے تو خاموش ہو جاؤ، اگر وہ دوست ہے تو اسے اس بات کا رنج ہوگا، اور اگر نہ ہوا تو تم سمجھ لینا کہ وہ تمہارا دوست نہیں۔ خاص اور عام دوست میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے۔ عام دوست صرف تعریف کرتا ہے، لیکن خاص دوست تعریف کے ساتھ ساتھ تنقید بھی کرتا ہے۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے سمجھ لینا وہ دوست کبھی تھا ہی نہیں۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتے کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوگی۔ نرم طبیعت اختیار کرو تاکہ تمہارے دوست زیادہ ہوں۔ ہر کسی کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تم کو دیتا ہے۔ اگر کم دو گے گھمنڈی کہلاؤ گے، اور اگر زیادہ دو گے تو خود غرض بن جاؤ گے۔ گفتگو ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان یا تو دل میں اتر جاتا ہے یا پھر دل سے اتر جاتا ہے۔ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے۔ مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا ہی نہیں، اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ طبیعت کی نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دل میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ جسمانی بیماری یا مالی نقصان سے پریشان نہ ہو، یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ دعا مانگنے کی کچھ وصول ہوتے ہیں جو ان وصولوں پر پورا نہیں اترتا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر غرور میں مبتلا ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو خود سے زیادہ ذہین یعنی عقل مند شخص کی صحبت اختیار کرو۔ اگر اچھا بولنا چاہتے ہو تو اچھا پڑھنے اور سننے کی عادت ڈالو۔ خود غرض، جاہل اور بے وقوف لوگوں پر جب احسان کرو تو پھر ان کے شر سے بچو۔ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرو۔ دل کی سچائی اور پاکیزہ کا مقدر بن جاتی ہے۔ جب اللہ پر مکمل یقین ہو تو اس کی مخلوق سے نہ گھبراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ویسا ہی ہوں جیسا میرا بندہ مجھے تصور کرتا ہے۔ دشمن کا انتخاب اس کی ذہن دیکھ کر کرو
اور دوست کا انتخاب کردار دیکھ کر کرو۔ انسان بہت سے برے کام مایوسی اور نا امیدی کی وجہ سے کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، وہ برائیوں سے بچے رہتے ہیں۔ وہ شخص خسارے میں ہے جو اللہ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرتا۔ مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتی ہے تاکہ انسان لاپرواہی چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے، اپنی بری عادتوں اور برائیوں کو جلد سے جلد سیدھا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ دیر کرنے سے عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہم کھانے میں کنکر یا بال برداشت نہیں کر سکتے، اسی طرح ہماری روح بھی کوئی غلط کام برداشت نہیں کرتی۔ محبت تلاش کرنے کے بجائے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کرے جو محبت کی راہ میں موجود ہے۔ جو خدا سے محبت کرتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں، اور جو محبت نہیں کرتے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ جس طرح خوبصورتی سے محبت کرتے ہو، اسی طرح اپنے کام میں بھی خوبصورتی پیدا کرو۔ جو شخص خدا کو بھول کر دنیا کی بھول بھلیوں میں کھو جاتا ہے، وہ ضرور رسوا ہوتا ہے۔ جو لوگ محبت کے قابل نہیں ہوتے، ان سے محبت کرنا رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ حقیقی دوست وہ ہیں جو اس وقت تمہیں اپنائے جب تم خالی ہاتھ ہو۔ نماز پڑھتے وقت یہ تصور کیا کرو کہ تم اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہو۔ جو لوگ خدا سے دور ہیں، ان کی زندگی سے سبق سیکھیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ ان کو فالو کر کے یا ان کے راستے پر چل کے اپنی زندگی تباہ نہ کریں۔ سچ جانے بغیر کسی کے بارے میں غلط بات نہ پھیلائے۔ جو شخص اپنے نفس کو مار کر اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے، وہ عظیم انسان ہے۔ جو لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ انہیں عزیز کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ جو چیز آج آپ کو اچھی لگ رہی ہے، کل وہی چیز بری محسوس ہوگی۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت بری پوشیدہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہے اور صبر کرے۔ برا ہنر زندگی کو مشکلات دے، جبکہ اچھا ہنر انسان کو مالی پریشانی سے بچاتا ہے اور کمائی کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجبور اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرے تاکہ برائی سے پاک معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے۔ اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو باتیں کرنے اور ہمدردی جتانے کی بجائے عملی طور پر لوگوں کی مدد کریں۔ دنیا سے محبت میں کوئی برائی نہیں، لیکن اس کے لیے آخرت کو نظر انداز کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ کی احکامات کی پیروی کرو اور نفس کو قابو میں رکھو، کیونکہ نفس انسان کو گنہگار بناتا ہے۔ اگر حق کی راہ میں مشکلات کا سامنا ہو تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کرو۔ اپنے گناہوں پر، غلطیوں پر شرمندہ ہونے اور ان کی معافی مانگنے سے اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ جس شخص کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے، وہ بہت بد نصیب ہے۔ پیار کا اظہار زبان سے نہیں
عمل سے کرو۔ وہ جو اپنی زندگی اللہ کے احکامہ کے مطابق گزارتے ہیں، اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب عطا فرماتے ہیں۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو خوشگوار بنانے کے لیے محنت کرو۔ کامیابی اس کا مقدر کبھی نہیں بنتی۔ جو اپنی انا کے خول کے قید ہیں، اگر اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمہارے جیسا بننے کی خواہش کرے۔ جو لوگ عیش و عشرت میں پڑ کر خدا کو بھول بیٹھے ہیں، ذلت ان کا مقدر ہے۔ ہر حال میں اللہ کے شکر گزار رہے، مشکل میں شکوے شکایت اور ناشکری نہ کرے۔ دین کا پیغام پھیلانے کے لیے قابل لوگوں کا انتخاب کرے۔ نیکی ہمیشہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنی چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھو، کیونکہ یہ ایک خیاں خوار درندے کی مانند ہے جو انسان کو گناہوں کی گہری دلدل میں ڈال دیتا ہے۔ اچھی بات کو صرف لکھنے، پڑھنے اور سننے پر توجہ نہ دے، بلکہ ان پر عمل کرے تاکہ آپ ایک اچھے انسان بن سکیں۔ جو شخص اللہ کو پا لیتا ہے وہ خود کو اور دنیا کو بھول جاتا ہے۔ جب اللہ نے آپ کو تخت عطا نہیں کیا تو بادشاہ بننے کی کوشش نہ کرے۔ جو لوگ ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہیں اور دور اندیش کا مواجہہ کرتے ہیں، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ بعض لوگ آنکھوں اور بینائی کے ہوتے ہوئے بھی سچائی سے باعلم ہیں اور جہالت میں گھرے ہوئے ہیں۔ دنیا کے تمام کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ دنیا کی رنگین 4 دن کی ہے، اس رنگی میں گم ہو کر اپنا مقصد حیات نہ بھولو۔ میدان جنگ میں کامیاب ہو کر شیر بننا آسان ہے، لیکن اصل شیر وہ ہے جو اپنی نفس کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ دوستی کے شیشے میں پہلی درار شب کی وجہ سے پڑتی ہے، متکبر کے لیے عبرت کا نشان ہوتی ہے۔ بہت زیادہ مال اور دولت جمع کرنے کے باوجود بھی قبر میں انسان کو خالی ہاتھ ہی جانا پڑتا ہے۔ دوسروں پر الزام لگانے والے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے۔ اچھا کام کرنے سے دل خوش ہوتا ہے اور برا کام کرنے سے اداس ہوتا ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ اپنے اندر ایک راز چھپایا ہوا ہے جس پر غور اور فکر کرنے سے ہی اس کی حقیقی باز ہوگی۔ بے شک اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور وہ لوٹ کر اللہ کی طرف ہی جانے والا ہے۔ عبادت کا مزہ ان لوگوں کو آتا ہے جو حلال رزق کماتے ہیں۔ دنیائی زندگی بہت مختصر ہے، اس کے پیچھے مت بھاگو۔ آخرت کی تیاری کرو، وہی اصل زندگی ہے۔ جو شخص دل کا صاف اور سچا ہے وہ دوسروں کو بھی سچ سمجھتا ہے۔ صرف نماز سے ہی جنت نہیں ملے گی، دل دکھانے کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ اگر زندگی میں بہت زیادہ غم آنے لگے تو اس بات کی نشانی ہے کہ تمہیں آسمانوں پر پسند کیا جا رہا ہے۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت جواب دیتا ہے۔ توبہ کی مہلت ملنا بھی
اللہ کا ایک بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں عذاب کا مزہ چکھا رہے ہیں، شاید یہ باز آ جائے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی اچھی ہے۔ آخرت میں کیا کرو گے؟ فرشتے سارا حساب کیے بیٹھے ہیں۔ فکر نہ کرے، لوگ بھول جائیں گے مگر اللہ نہیں بھولتا۔ آپ کی نیکی اور نہ لوگوں کی زیادتی، سب اللہ تمہارا گواہ ہو جائے تو ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ جب آپ اپنی بات بتانے اور جذبات کی وجہ دینے میں ناکامیاب ہو جائے تو اس وقت سب اللہ پر چھوڑ کر پیچھے ہٹ جانا بہتر ہے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لے کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ دوسروں کا دل توڑنے والے کو اللہ پاک ایسے توڑتا ہے کہ اس کا جینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی اور اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ ناراضگی ظاہر کر دی جائے۔ یہ دو باتیں اپنے اندر پیدا کر لو، ایک چپ رہنا اور دوسرا معاف کر دینا، کیونکہ چپ رہنے سے بہتر کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بہتر کوئی انتقام نہیں۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ زندگی میں 3 لوگوں کو کبھی مت بھولنا، مصیبت میں ساتھ دینے والوں کو، مصیبت میں ساتھ چھوڑنے والوں کو اور مصیبت میں ڈالنے والوں کو۔ جہاں دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو وہاں خود کو ہی سمجھا لینا بہتر ہے۔ خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے، امید صرف اپنے آپ سے رکھو، کسی اور سے نہیں۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے اور کسی کو دکھ دے کر ہنسے تو کیا ہنسے۔ خواہشیں اپنی مرضی سے خود پر لادا گیا بوجھ ہے، اگر اڑان بھرنی ہے تو اپنی خواہشوں کم کر دو۔ چاپلوس اور چالاک لوگوں سے ہوشیار رہنا۔ سنا ہے تعریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندی بہتی ہے۔ شرمندگی اٹھا سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھا لی جائے۔ ہو سکتا ہے ہر کوئی اچھا نہ ہو لیکن ہر ایک میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ اچھا ہوتا ہے۔ کبھی کسی کا فیصلہ جلدی نہ کرو، کیونکہ ہر نیکی کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گنہگار کا مستقبل ہوتا ہے۔ عورتیں محبت کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے، سمجھنے کے لیے نہیں۔ جلد یا بدر ہم سب کو اپنے لیے قیمت ادا کرنی ہوگی۔ عقل مند آدمی خود کو دنیا کے مطابق ڈھال لیتا ہے، بے وقوف شخص دنیا کو اپنے مطابق ڈھالنے پر قائم رہتا ہے۔ ہر کوئی دنیا کو بدلنے کی سوچتا ہے لیکن خود کو بدلنے کا کوئی نہیں سوچتا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ انسان کیسا ہے تو اچھی طرح دیکھ لیں کہ وہ اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے، نہ کہ اپنے برابر کے ساتھ۔ ہر وہ رشتہ جن میں احساس بستا ہو انمول ہے،
تو محض تعلیمی غرض جات کی رسید ہوتی ہے۔ علم تو انسان کی گفتگو اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے، گناہ ظاہر کی مانند ہے۔ جو کام ہو یا زیادہ، ہر صورت میں نقصان دہ ہے۔ عزت کی موت پر ذرا بھی میلا جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے دھو نہیں سکتے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ انسان جب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستباں نہیں تھے، اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے۔ زندگی سے کبھی پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت اور کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ لوگ کہتے ہیں دولت رکھو، برے وقت میں کام آئے گی۔ میں کہتی ہوں اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ دوست بنانے سے پہلے کسی کا چہرہ مت دیکھے بلکہ اس کا اخلاق اور چاہت کو دیکھے، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک ہر زخم کی دوا نہ ہوتی۔ وضو سے شکل، نماز سے عقل اور قرآن سے نسل پاک ہوتی ہے۔ گھر مال اور دولت سے نہیں بلکہ اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھے۔ باپ امیر ہو یا غریب، بیٹیوں کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے۔ قرآن جو قوم کی زندہ اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کو مقدس سمجھ کر اتنا اونچا رکھ دیا کہ اب وہاں تک ہاتھ ہی نہیں پہنچتا۔ ٹوٹا ہوا یقین اور گزرا ہوا بچپن یقین مانے کبھی واپس نہیں آتا۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جا سکتا ہے۔ جب رزق کی کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے اللہ سے استغفار کیا کرو۔ نیند کو عبادت بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر سویا کریں۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے۔ دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے۔ لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے، اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کا رتبہ بہت بڑا رکھا ہے، اتنا بڑا کہ رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ مایوس مت ہونا، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحہ میں امید بھیجتا ہے۔ اور یاد رہے، سب سے زیادہ بارش ہمیشہ تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ جب سے لوگ بزرگوں کی کم عزت کرنے لگے ہیں، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگے ہیں۔ عورت جب محبت کے سفر میں آنکھیں بند کر کے چلتی ہے تو مرد اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے، کبھی دھکا دے کر اور کبھی دھوکہ دے کر۔ دنیا میں تمہارے لیے سب سے بدتر سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبان سے اپنا ذکر روک لے۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو اور دیکھ بھال کر لو، وہ کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ اپنا فائدہ سوچے بنا
سب کے ساتھ اچھا کرے، کیونکہ جو لوگ پھول بیچتے ہیں ان کے ہاتھ میں خوشبو رہ جاتی ہے۔ ہر اس لڑکی کے لیے جو اپنے ارد گرد لڑکوں کا ہجوم دیکھ کر فخر محسوس کرتی ہے، یاد رہے مکھیوں کی کثرت گندگی کی دلیل ہے۔ اگر کوئی تجھ سے محبت کرے یا نفرت کرے، دونوں میرے حق میں بہتر ہے، کیونکہ اگر نفرت کرے گا تو میں اس کے دماغ میں بس جاؤں گا، اور اگر محبت کرے گا تو دل میں بس جاؤں گا۔ ہم اس دنیا میں یوں رہتے ہیں جیسے کبھی جائیں گے ہی نہیں، اور پھر یوں خاموشی سے چلے جاتے ہیں کہ جیسے تھے ہی نہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہے جن سے انسان کی آدھی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکے تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کرتے رہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کے مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہونا بیٹھنے والے کو سایہ دے، اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی دے، اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی۔ اللہ کی محبت ایک سمندر کی طرح ہے، آپ اس کا آغاز تو دیکھ سکتے ہیں۔ 5 چیزیں ہمیشہ قبول کرو۔ نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو، غریب کی دعوت چاہے تکلیف دہ ہو، نیک بیوی کی محبت چاہے بدصورت ہو، بھائی کا عذر چاہے دل نہ مانے، اور دوست کا ہدیانہ جب وہ امیر ہو جائے۔ نشے بازوں کی محفل سے اپنی زندگی میں 4 چیزوں کو کبھی مت توڑے۔ نمبر 1 بھروسہ، نمبر 2 وعدہ، نمبر 3 تعلق، اور نمبر 4 دل، کیونکہ جب یہ ٹوٹتے ہیں تو کچھ آواز نہیں کرتے، لیکن درد بے پناہ ہوتا ہے۔ 5 چیزیں کبھی بیان نہ کرو۔ نمبر 1 بے تحقیق بات اپنی زبان سے۔ نمبر 2 اپنی خوبیاں۔ نمبر 3 کمزور کے سامنے اس کی کمزوری۔ نمبر 4 خود قرض کے سامنے اپنی مصیبت، اور نمبر 5 بیوی کے سامنے غیر عورت کی تعریف۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 1 خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ اگر آپ بے عزتی کرنے والوں کے سامنے مسکرا دیں تو آپ کی مسکراہٹ اسے تیز کانٹوں کی طرح چبھتی ہے۔ 2 ہی طرح کے لوگوں کے سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے، ایک کامیاب اور دوسرا خوبصورت کو۔ مرد بھول جاتا ہے لیکن کبھی معاف نہیں کرتا، عورت معاف کر دیتی ہے مگر کبھی بھولتی نہیں۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے لیے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے۔ اس دنیا سے اوپر اٹھو، ایک نئی سوچ تمہاری منتظر ہے۔ سکون ہے وہ جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں کہتے۔ ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ اگر کوئی آپ کو بار بار تکلیف دے رہا ہو تو ایک کام کرو، آپ اسے نظر انداز کر دیں، اپنا راستہ بدل لیں، اس کو انتقام کی آگ میں جلنے دیں اور پرسکون رہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ امیر انسان وہ ہے جسے سچی محبت نصیب ہوئی۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیت دیکھتا ہے۔
اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہیں آئے گا۔ دل کا بار بار ٹوٹنا اس بات کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اور قریب کرنا چاہتا ہے۔ بس دعاؤں کا سلسلہ نہ روکے، اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ اگر تم خود ترقی نہیں کر سکتے تو دوسروں کی ترقی کرتے دیکھ کر اپنی آنکھیں بند مت کرو۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے خود نہیں مرنا ہوتا، خواہش کو مارنا ہوتا ہے۔ جس کامیابی کی تم تلاش میں ہو وہ تمہیں ہر روز 5 مرتبہ اپنے پاس بلاتی ہے۔ زندگی میں سب کچھ بدلنے کے لیے پہلے خود کو بدلنا پڑتا ہے۔ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات کو۔ کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو ایک بات جان لو، تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حق اور سچ کے راستے پر چلنے کا ایک ہی فائدہ ہوتا ہے کہ راستے میں کوئی بھیڑ نہیں ہوتی۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دلوں کی قدر صرف اللہ جانتا ہے۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا بھر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہوتا ہے۔ بات سیرت کی ہے، دکھاوے کی نہیں، ورنہ تیزاب بھی تو دیکھنے میں پانی جیسا نظر آتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ بہترین صبح وہ ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ جب سب کچھ ہو سکتا ہے بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ برے وقت میں کبھی کسی سے کوئی امید نہ رکھو، کیونکہ سمجھوتا شیر کو بھی کتا بنا دیتی ہے۔ اللہ کے آگے رونے سے درد سکون میں بدل جاتا ہے۔ جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے ہیں تو اللہ انہیں پھر جوڑتا ہے اور پہلے سے بہتر اور مضبوط بناتا ہے۔ بے شک اللہ بہترین مصور ہے۔ پتہ ہے اللہ کی محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے، ہماری نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ ہم گناہ ایسے کرتے ہیں جیسے وہ دیکھ نہیں رہا، اور وہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ اس دینے والے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یہ تو لینے والے کے دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں نیکی نہیں تو آپ اپنے ہاتھوں پر چند آنسو رکھ کر جو چاہے لے لے۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کا لالچ نہ ہو۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیب کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ انسان نے جو کچھ جوانی میں کیا ہوتا ہے عمر کے آخری حصے میں وہ اس پر ضرور لوٹایا جاتا ہے۔ اگر اس نے توبہ نہ کی،
خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پر کوشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لیے کوشش کرتے ہو۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ آہستہ آہستہ کھانا کھانا انسان کے وزن کو کم کرتا ہے اور آپ کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ اللہ حافظ۔